اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اور ویڈیو جو ہے اس کے بننے میں کچھ گیپ آ گیا تھا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیرت المہدی کے اگلے حوالے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج یہاں دکھائے جائیں گے اور ان پہ ہم بات بھی کریں گے، اور سیرت المہدی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اب تک ہم جو ہیں جلد دوم حصہ چہارم کے حوالوں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو چلیے بغیر تاخیر کیے اپنے حوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ آج کا پہلا حوالہ جو ہے وہ سیرت المہدی کی جلد دوم حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 102 ہے اور حوالے کا نمبر ہے 1129۔ یہاں پہ بیان کر رہی ہے رسول بی بی بیوہ حافظ حامد علی۔ یہ بیوہ جو حافظ حامد علی تھا مرزا قادیانی کا خاص ملازم تھا، جو اس کے گھر میں رہتا تھا، دونوں میاں بیوی یہ وہی ہیں جو مرزا قادیانی کی نوٹوں کی بوریاں جو ہیں وہ سنبھالا کرتے تھے، اور اس کی پہرے داری کرتا تھا شوہر۔ جو رقم آتی تھی مرزا قادیانیوں کو بوریوں کی صورت میں، اس کی بیوی نے لکھا، اور بیوی جو تھی وہ مرزا قادیانی کی رات کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتی تھی۔ تو یہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ بیان کرتی ہے کہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مرزا نظام الدین کے متعلق یہ پیش گوئی کی کہ ان کے گھر فلاں تاریخ کو کوئی ماتم ہوگا، لیکن جب تاریخ آئی اور شام کا وقت قریب ہو گیا، کچھ بات ظہور میں نہ آئی، تو تمام مخالفین حضرت صاحب کے ارد گرد ٹھٹا اور مخول کے لیے جمع ہو گئے۔ سورج غروب ہونے لگا یا کم ہو گیا، اچانک مرزا نظام الدین کے گھر سے چیخوں کی آوازیں شروع کی۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ الفت بیگم والدہ مرزا ارشد بیگ فوت ہو گئی ہے۔ میں حضرت صاحب کے اس وقت سے ہوں جب ابھی بشیر اول پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھ لیجئے، یہ پھر مرزا قادیانی کی جو بدوائیں تھی، ہر وقت بیٹھ کے یہ دشمن جو تھے مرزا قادیانی، جو اس پہ اعتراض کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، ان میں سے ایک یہ مرزا نظام الدین بھی تھا جو مرزا قادیانی کا چچا زاد تھا۔ اور یہ مرزا قادیانی جو ہے ہر وقت اپنے دشمنوں کے لیے دیکھیں بددعائیں اور یہی اس قسم کی پیش گوئیاں کرتا تھا کہ فلاں کے گھر موت ہوگی، فلاں مر جائے گا، فلاں کا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اسی قسم کی باتیں کرتا تھا۔ تو بڑی خوشی سے بتا رہی ہے کہ وہ مرزا نظام الدین کے گھر سے کہا کہ موت ہو جائے گی، یعنی اس کو کہیں سے سن گن ملتی تھی کہ فلاں کے گھر خاندان میں کوئی بندہ بیمار ہے، عورت بیمار ہے یا کوئی بچہ بیمار ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ پیش گوئیاں کچھ ادھر ادھر، اب یہ پتہ نہیں کی بھی تھی کہ نہیں، اب یہ اس کے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بقول ان کے کہہ رہی ہے کہ وہ مغرب کا ٹائم ہوا تو بڑا ٹھٹا مخول ہوا اور سورج غروب ہوا، تو اچانک اس کے گھر سے چیخوں کی آواز آئی۔ تو یہاں پہ پھر میں قادیانیوں سے یہی کہتی ہوں کہ یہ تو ایک عام سا بندہ تھا، کوئی پتہ نہیں کون سی اس کی کوئی گھر رشتہ دار عورت مر گئی، تو اس میں اتنا کون سی خوشی کی بات ہے۔ اصل بات تو تب تھی جب مرزا قادیانی نے عبدالعاطم کے متعلق پیش گوئی کی تھی، اور بیچارے چیخ چیخ کے سر پیٹ پیٹ کے قادیانی بددعائیں مانگ رہے تھے، اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پھرتا رہا۔ پھر دوسری پیش گوئی جو ہے وہ مرنے کی محمدی بیگم کے شوہر کی تھی، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پھرتا رہا، اور یہ بیچارے جو ہے مرزا قادیانی محمدی بیگم کے بیوہ ہونے کے انتظار میں جو ہے وہ دنیا سے گزر گیا۔ اور پھر باقی پیش گوئیاں جو کہ فلاں مر جائے گا، فلاں، تو وہ ساری جو ہیں وہاں تو پوری ہوئی نہیں، اور یہ ایک گلی میں بیچارے جو تھے ان کے اوپر لگا کے جو ہے یہاں پہ حوالے پیش کر رہے ہیں کہ بڑا مرزا قادیانی جو تھا کوئی ایسا انسان تھا، منہ سے نکالتا تھا ادھر پوری ہوتی تھی، تو وہ تو اصل جو تھی جہاں پہ جوتیاں پڑ رہی تھی وہ تو پوری ہوئی نہیں۔ تو پھر بھی دیکھیں بس یہ قادیانیت اسی قسم کی ہیں جو ان میں جو ہے وہ نہ غیرت ہے نہ شرم و حیا ہے، تو حوالے جو ہیں وہ اسی قسم ڈھائی سے پیش کرتے ہیں۔ خیر اگلا حوالہ دیکھتے ہیں جو مرزا قادیانی کی عزت افزائی پہ مبنی ہے، اور یہ حوالہ ہے 1130 کا۔ یہ بھی رسول بی بی جو ہے یہی بیان کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ بعض دفعہ مرزا نظام الدین کی طرف سے کوئی رذیل آدمی اس بات پر مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ حضرت صاحب کو گالیاں دے، چنانچہ بعض دفعہ ایسا آدمی صحیح رات سے گالیاں
نکالتا رہتا تھا. آخر جب سحری کا وقت ہوتا تو حضرت جی دادی صاحبہ کو کہتے کہ اب اس کو کھانے کو کچھ دو, یہ تھک گیا ہوگا, اس کا گلا خشک ہو گیا ہوگا. تو میں حضرت جی کو کہتی کہ ایسے کم بخت کو کچھ نہیں دینا. چاہے تو آپ فرماتے کہ اگر ہم کوئی بدی کریں گے تو خدا دیکھتا ہے, ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے مرزا قادیانی کی عزت افزائی کا میں نے کہا نا حوالہ تھا. اب ذرا ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کون فارغ بیٹھا تھا. چلو دن کی گالیاں تو سمجھ آ جاتی کہ دن کو گالیاں دے دی اور سن لی, سحری تک روز جو ہے وہ کون بیٹھ کے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ گالیاں نکالتا رہے. اور جو ہے اگر ایسا اس نے کیا تھا, اب یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ مرزا قادیانی نے ایسا کون سا گھٹیا کام کیا تھا کہ اس کے اپنے جو تھے وہ ساری رات بیٹھ کے دیکھیں. دشمنی تو ٹھیک ہے ہوتی ہے, لیکن یہ کون سا تھا کہ ساری رات انہوں نے مقرر کر دیا بندے کو جی اس کو گالیاں نکالے. تو کہتی گالیاں جی نکال رہا تھا سحری تک بیٹھ کے. اور پھر مرزا قادیانی نے کہا کہ سحری کو اس کو کچھ دے دو, بیچارہ تھک گیا ہوگا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, ہم نے برا نہیں کہا. اگر اتنا ہی مرزا قادیانی کو خوف خدا ہوتا تو پہلے تو دیکھیں کہ زندگی کے حالات اب یہاں تک پڑے ہیں, تو یہ جو کچھ کرتا آیا, جو جھوٹ قرآن پہ اور حدیثوں پہ باندھتا آیا, اگر اتنا ڈر ہوتا اس کو تو یہ کام یہ کرتا ہی کیوں. اب حدیثوں پہ جھوٹ بولتا رہا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا رہا, انبیاء کرام کو گالیاں دیتا رہا, تو وہاں پہ اس کو شرم نہیں آئی, ذرا سا خوف خدا نہیں ہوا. اور یہ یہاں پہ بڑا جی اس کو خوف خدا لگ گیا ہے کہ جی بس جی اس کو کھانے کو دے دو بیچارے کو, کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو جائے. اور خدا کی پکڑ تو ہو گئی تھی, لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ سارے حوالے جو ہیں بے شک یہ بتانے کے لیے مرزا قادیانی کو کہ بڑا وہ نیک دل تھا, بڑا نرم دل تھا, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کی اپنی تحریروں سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اور مرزا قادیانی جو ہے وہ فراڈی, چور اور سنگ دل انسان ثابت ہوتا ہے, جو چڑیوں کو جو ہے سرکنڈوں سے ذبح کرتا تھا. اور جس ایک عورت کا بچہ مر گیا تھا, جب اس نے رونا دھونا کوئی ایسے الفاظ کہے تو اس کو کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے, حالانکہ اس کے بچے کی میت پڑی تھی. تو یہ مرزا قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی جو ہے زندگی پہ کتاب, وہیں سے سارے حوالے ہیں. تو بہرحال یہ قادیانی تو اسی قسم کی جو ہیں وہ لکھ کے مرزا قادیانی کو ثابت بہت کرنے کی کوشش کرتے, لیکن جھوٹ ہی رہتا ہے, وہ ثابت نہیں ہوتا. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو, اور لازمی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. مرزا قادیانی کی مزید خباثات آپ نے دیکھی, اور اس کی زندگی کے کچھ اور جو ہیں حوالے دیکھے گئے. اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.